یہاں آپ کو بتائیں پنجاب کے بجٹ میں فیصل آباد میں جاری ترقیاتی روڈ سیکٹر اسکیموں کے لیے 20 ارب روپے کے فنڈز مختص۔ تفصیلات سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ نگراں پنجاب حکومت نے آئندہ 4 ماہ کے لیے بجٹ پیش کر دیا۔ فیصل آباد میں روڈ سیکٹر کے لیے 20 ارب روپے کے زائد کے فنڈز رکھے گئے۔ صوبہ بھر میں سیلاب سے تباہ حال بلڈنگز اور روڈز کی بحالی کے لیے 7 ارب 90 کروڑ۔ فیصل آباد چنیور سرگودا روڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بحالی کے لیے 3 ارب 49 کروڑ۔ جڑامالہ ستیانہ سمندری روڈ فیز 1 کے لیے 2 ارب 20 کروڑ۔ فیصل آباد جنگ روڈ چراغ آباد تک سڑک کی بحالی کے لیے 13 کروڑ۔ دیہاتی پروگرام کے لیے فیصل آباد میں 5 اضلاع کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے۔ موٹر وے M3 سمندری انٹرچینج تھا سمندری سٹی تک مزید 28 کروڑ رکھے گئے۔ جڑامالہ فیصل آباد مکوانا تک سڑک کے لیے 94 کروڑ۔ فیصل آباد ستیانہ روڈ تاندلے والا بائی پاس سڑک کے لیے 1 ارب 52 کروڑ رکھے گئے۔ امی پور بنگلہ نڑوالا روڈ 23 کروڑ۔ ملک چوک سے ملحقہ دیہاتوں کی سڑکوں کے لیے 92 کروڑ مختص کیے گئے۔ فیصل آباد بائی پاس رنگ روڈ کے لیے مکمل ارب اور بقیہ فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کی بڑی اسکیم بھی منظور کر لی گئی، جس کے مطابق فیصل آباد انوائرمنٹل کمپلیکس کی تعمیر نو کے لیے 22 کروڑ مختص کیے گئے۔ عمران اسلم سٹی 41 فیصل آباد۔ معیشت پر بحرانی کیفیت نے فیصل آباد کے صنعت کاروں کو مایوس کر دیا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں مسلسل 8ویں ماہ بھی کمی کا رجحان۔ ادارہ شماریات کی وبائی کی تفصیلی برآمداتی رپورٹ جاری۔ ملک میں ٹیکسٹائل شعبے کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی۔ نیٹ ویئر، بیڈ ویئر اور ٹاول کی ایکسپورٹ زبوں حالی کا شکار ہونے لگی۔ ادارہ شماریہ نے مالی سال کے اختتام سے قبل مئی کے مہینے کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ٹیکسٹائل شعبے کے تمام سیکٹرز خسارے میں جا چکے ہیں۔ سب سے منافع بخش نیٹ ویئر سیکٹر 20% خسارے میں چلا گیا۔ گزشتہ سال مئی میں $4,28 ملین کے مقابلے میں $3,32,000 ملین برآمدات رہیں۔ بیڈ ویئر 28% خسارے سے $2,81,000 ملین کے مقابلے میں $2,01,000 ملین رہی۔ ٹاول برآمدات 5% خسارے کا شکار ہوئی، جبکہ ریڈی میڈ گارمنٹ سیکٹر 16% خسارے سے $3,21,000 ملین سے $2,66,000 ملین رہی۔ امبرائڈری ایسوسی ایشن کے صدر رانا عبدالغفور کہتے ہیں کہ صورتحال یہی رہی تو ہمارا بین الاقوامی خریدار دوسرے ممالک کا رخ کر لے گا، لہٰذا برآمدی سیکٹر کو بجلی اور گیس پر فوری خصوصی ریلیف پیکج دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کاروں کے ریفنڈ جاری کیے جائیں، را مٹیریل کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ گورنمنٹ کو آج بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ خدارا ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ ان ایمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگ خود مجبور ہیں۔ ہم نے کروڑوں روپے اپنی مشینری پہ لگایا ہوا ہے، فیکٹریوں پہ لگایا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو بند کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ سازگار ماحول نہیں۔ سالانہ بنیاد پر برآمدات میں 20% تک کمی لمحہ فکری ہے، جو ملکی معیشت کے لیے پریشان کن ہے۔ کیمرامین حسن چوہان اور ساتھی رپورٹر شہراز بٹ کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ کاروبار تہس نہس، اخراجات میں اضافہ، ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنا مشکل۔ آل پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کا کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے عید کی چھٹیاں قبل از وقت دینے کا اعلان۔ عید تعطیلات کے سلسلے میں فیکٹریاں 22 جون سے 5 جولائی تک بند رہیں گی۔ پاکستان میں کاروباری ہب سمجھا جانے والا شہر فیصل آباد ان دنوں شدید مشکلات کا شکار ہے۔ کاروباری بندش کے باعث فیصل آباد میں آل پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن نے ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں نائب صدر ایمبرائڈری ایسوسی ایشن میاں طارق نے کہا کاروبار کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ کاروباری بندش کے سبب عید کی چھٹیاں قبل از وقت دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے اب متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے، جمعرات 22 جون کو ہم عید کی چھٹیاں کر رہے ہیں 5 جولائی تک۔ یہ 15-16 چھٹیاں جو اس کے بعد بھی حالات دیکھیں گے کہ اگر کوئی کام ہے تو ہم اپنی لیبر کو فون کر کے بلوا لیں گے۔ صنعت کار یوسف رحمانی نے کہا عید کی تعطیلات کے سلسلے میں 22 جون سے فیکٹریاں بند کر دی جائیں گی، جو کہ 5 جولائی تک بند رہیں گی۔ ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ارباب اختیار کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کیسے یہ ملک کا نظام چلے گا۔ اگر کام نہیں ہے تو ورکر کیسے کام کرے گا؟ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اپنے گھر کیسے چلائے گا؟ یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے، فیکٹری مالکان کے لیے بھی اور لیبر کے لیے بھی، اور خدارا اس پر فوری فیصلہ کریں اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ وہ سیزن ہے جس سے ہم اپنی کمائی کا وقت کہا کرتے تھے، لیکن تاریخ میں پہلی بار ان دنوں میں بھی ہم فیکٹریاں بند کرنے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد۔ پنجاب کے ٹیکس فری بجٹ کے باوجود تاجر تحفظات کا شکار۔ ٹیکسٹائل سے وابستہ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں مہنگی بجلی اور گیس سے انڈسٹری بند اور مزدور بے روزگار ہو رہا۔ وفاقی حکومت سے اپیل ہے سبسڈی فراہم کرے کہ ریلیف دیا جائے تاکہ خوشحالی آئے۔ پنجاب کی نگران حکومت نے 4 ماہ کا بجٹ منظور کر لیا۔ شعبہ ٹیکسٹائل سے وابستہ تاجر بجٹ سے ناخوش۔ جنرل سیکرٹری سٹی کلاتھ بورڈ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں کہ حکومت انڈسٹری کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ فیصل آباد کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ پوری دنیا میں اپنی شناخت رکھتی ہے،
تو اس حوالے سے فیصل آباد کی تاجر برادری کو توقعات تھی کہ یہ انڈسٹری جو ہے، انڈسٹری کے حوالے سے ہمیں کافی ریلیف ملیں گے، مگر آپ دیکھیں گیس کی قیمتیں جو ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں 2 روپے یونٹ اضافہ کیا گیا ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ معاشی مشکلات کی وجہ سے کاروبار بند ہو چکے ہیں، انڈسٹری کو درپیش مسائل حل نہ کیے گئے تو بے روزگاری کی نئی لہر آئے گی۔ انڈسٹری چلے گی تو مزدور جو ہیں ان کو روزگار ملے گا اور یہ ملک جو ہے خوشحالی کی طرف جائے گا۔ بدترین مہنگائی کی وجہ سے کاروبار میں شدید مندی کا رجحان ہے۔ تاجروں نے حکومت سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو ریلیف پیکیج دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ عید قریب فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز شہریوں میں مایوسی بانٹنے لگے۔ سخت گرمی میں مرد و خواتین سستے آٹے اور چینی کے لیے گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور۔ فیصل آباد کے شہری یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی خریداری کے لیے روز خوار ہونے لگے۔ سستے آٹے اور چینی کے لیے مرد و خواتین کا گھنٹوں انتظار کرنا مجبوری بن گیا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ انتظار کرنے کے باوجود سامان نہیں ملتا، اوپر سے سٹورز انتظامیہ کا سلوک بھی اچھا نہیں ہوتا۔ لتاں کٹیاں آ، منڈا میرا مزدور آ، بڑیاں لائن لگن دیا، وہ گارڈ مین بولتے اندرلے بولتے آٹا نہیں دے رہے، میں لے کے بھی آئی، میاں نے بھی اپنے منڈے نے بھی نہیں آٹا دے رہے، دندے یا تو بستی نہیں کرتے یا پھر آٹا دندے یا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لائنوں میں کھڑے شہریوں نے شکوہ کیا کہ شدید گرمی میں گھنٹوں انتظار کے باوجود چیزوں کا نہ ملنا زیادتی ہے۔ اگر کوئی تعلق والا ہو تو یوٹیلیٹی سٹورز کی انتظامیہ اس کو فوراً سامان دے دیتی ہے۔ کوئی 2 لے کے یا کوئی 3 لے کے، مگر سانو جو لائن کھلوتے بندے انہوں کوئی آٹا نہیں دے رہے۔ ਪੰਜਾਬ حکومت جلے ਪਹਿਲੇ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ہیں۔ شہریوں نے پنجاب کی نگراں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کو پہلے کی طرح ٹرک پوائنٹس بنا کر سستا آٹا دیا جائے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے چیئرمین رؤف الرحمان کی پریس کانفرنس، ناجائز مقدمات اور شعبہ کراپ کے ساتھ تصحیح آمیز رویہ رکھنے پر احتجاج۔ پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے فیصل آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پوری دنیا کاشتکاری کے شعبے پر توجہ دے رہی ہے، لیکن پاکستانی حکومت اس کے برعکس پالیسیاں بنا رہی ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں حکومت نے کاشتکاروں کو کپاس کا کوئی نیا بیج نہیں دیا، جبکہ ہم 97% معیاری پیسٹی سائیڈ فراہم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی حکومت ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ ہر وقت ہیومیڈیٹی ہے، جہاں آپ کی رائس لگا ہوا ہے، جہاں آپ کی مکئی لگی ہوئی ہے، جہاں آپ کا گنا لگا ہوا ہے، وہاں مشکل کپاس جو ہے وہاں پیدا ہوگی۔ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ خواہشات پہ کپاس نہیں لگتی، ہم حق میں ہیں کپاس کے، ہمارے کاروبار کو فائدہ ہوتا ہے کپاس کے لگنے سے، ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، سپرے ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے پہلے پراپر تیاری تو کریں، سیڈ تو ہو ہمارے پاس، ہم زوننگ تو کریں اس کی، ہم فرٹیلائزر کے ریٹ تو گھٹائیں۔ 1 کروڑ بیل تھی اپنا آج سے کچھ عرصے پہلے انڈیا کی، وہ 4 کروڑ بیل پہ چلا گیا۔ ہم حکومت کے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمیں کاروباری تحفظ دیا جائے۔ کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے چیئرمین رؤف الرحمان نے کہا اس وقت سب سے زیادہ رسک پیسٹی سائیڈ کمپنیز کو ہے۔ زراعت کا شعبہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اگر حکومت ساتھ دے تو ہم 6 ماہ میں کپاس کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ عیاشیوں کا عادی ہو گیا، یہ ایزی گوئنگ ہوتے ہیں، انہوں نے دفتروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور خراب ہو گئی تو اپنے ذمہ سیرا لے لیں گے، خراب ہو گئی تو کہیں گے جی دوائیاں 2 نمبر تھی۔ انہوں نے 25 سال سے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے، اور میں ان کو ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے فورم کے توسط سے بھی کہہ رہا ہوں، جو چیز میں کلیم کر رہا ہوں آپ ہمیں بٹھا لیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو بٹھا لیں، جو میں نے پیداوار کی بات کی ہے اس پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں، جو میں زرعی ادویات کی بات کر رہا ہوں کہ 97% خالی ہے اس پہ مناظرہ ہمارے ساتھ کر لیں۔ پریس کانفرنس میں کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے حکومت سے درپیش مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔